مشکل کے بعد آسانی نہیں ہے قرآن میں لکھا ہو, مشکل کے ساتھ آسانی لکھا ہو. یعنی ایٹ دی سیم ٹائم جب آپ چیلنج فیس کر رہے ہوتے ہیں تو اسی وقت میں کوئی ایسی خیر ہوتی ہے جو آپ کو مل رہی ہوتی ہے. آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو رہی ہوتی ہے, آپ میں کچھ پیوریفیکیشن ہو رہی ہوتی ہے, آپ کا تزکیہ ہو رہا ہوتا ہے, آپ کا سیلف کنٹرول بڑھ رہا ہوتا ہے, آپ میں گداز آ جاتا ہے, آپ دعا مانگنے لگ پڑتے ہیں, آپ کو سجدے مل جاتے ہیں کچھ پرابلمس کی وجہ سے. کئی پرابلمس جو ہیں وہ زندگی کے بیسٹ لوگ دے جاتے ہیں, کئی پرابلمس کی وجہ سے لوگ ایکسپوز ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں یار یہ میں نے ان کو اپنا سمجھا تو تھے ہی نہیں. لیکن اس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں جس سے لنکنگ ڈاٹ تھیوری. آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا, تلاش کرنا پڑے گا کہ اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے, اس میں اللہ نے کیا خیر سوچی ہوئی, اس سے اصل میں کیا ہو رہا ہے. ممکن ہے آپ میں برداشت نہ ہو اور آج کی کسی خاص مشکل کی وجہ سے آپ میں برداشت آ جائے. ممکن ہے کسی آپ کی زندگی میں مشکل کی وجہ سے آپ میں نرمی آ جائے. ممکن ہے ایک ایسی مشکل ہو جس کی وجہ سے آپ اپنے گھر والوں سے زیادہ قریب ہو جائیں. ممکن ہے آپ کی زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ ہے جو آپ کو خوددار بنا دے, کئی پرابلم خوددار بنا دے. ممکن ہے کسی پرابلم کی وجہ سے کچھ سکلز آپ میں آ جائیں. ممکن ہے کسی پرابلم سے کوئی لرننگ ہو رہی ہو, آپ غور کریں یار اس سے میں نے سیکھا بھی تو بہت کچھ ہے. بعض اوقات کسی چیز کی نہیں بھی سمجھ آ رہی ہوتی. اس لیے نا قرآن میں نا ایک بڑی خوبصورت آیت ہے, اس کا مفہوم مجھے یاد آ رہا ہے. وہ مفہوم یہ ہے کہ تم اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو. جو گائیڈنس ہے نا, گائیڈنس کا ایک بڑا اچھا پرنسپل بتایا ہے, اہل ذکر وہ جنہیں خدا یاد رہتا ہے, جنہیں رب یاد ہوتا ہے. تو الٹیمیٹ وزڈم کا ایک بہت بڑا سورس کیا ہے, اللہ کی ذات ہے. تو ایسا ممکن ہے کہ آپ کسی اہل ذکر سے, آپ کی زندگی میں کوئی مینٹور ہے, اس سے پوچھیں کہ جی یہ بڑا چیلنج ہے, اور وہ اسی کا کوئی مثبت رخ بتائے کہ اس میں خیر یہ ہے, یہ تم نہیں دیکھ رہے, اس میں کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو خیر چھپا ہوا ہے, یا ایسا ہے جو فی الوقت سمجھ نہیں آ رہی, لیکن تمہیں وقت کے ساتھ سمجھ آئے کہ اس میں کوئی نہ کوئی ایسا پہلو ضرور تھا جو خیر والا پہلو تھا. بات یاد رکھیے گا, زندگی کا ہر مسئلہ کوئی نہ کوئی نشان چھوڑا ہوتا ہے. اس نشان کو آپ نے معنی دینے ہیں, وہ اپنے معنی نہیں رکھتا. That's why Man Search of Meaning ہے. کتاب کیا ہے؟ Man Search of Meaning کی مختصر کہانی یہ ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں بہت سے قیدی پکڑے گئے, جنگی قیدی جن کو کہتے ہیں. اچھا, دین ہمارا جو ہے نا وہ تو جنگی قیدی کے لیے بھی اصول ضابطے دیتا ہے. اگر آپ وار کو ریلیجن کے پرسپیکٹو میں پڑھیں تو آپ کو جنگی قیدیوں کے اصول ضابطے پتہ لگیں گے. لیکن دنیا بڑی بے رحم ہے اور بڑے بڑے ظلم ان کے ساتھ ہوتے ہیں جنگی قیدیوں کے ساتھ. تو ایک ایسا کیمپ تھا, ایک کیپسول تھا جہاں پر یہ جنگی قیدی رکھے گئے. وہاں پر ایک سائیکالوجسٹ تھا, اس کا نام تھا وکٹر فرینکل. ٹھیک ہے جی, بڑا فیمس ہے. اور وکٹر فرینکل کی بک ہے دی مین سرچ آف میننگ. ٹھیک ہے جی, میری پسندیدہ کتابوں میں سے, یعنی ان کتابوں میں سے جن کتابوں سے میں نے بڑا وزڈم سیکھا. میں اس کی اس لیے کہانی سنا رہا ہوں کہ آج یہ ٹاپک میں ڈسکس کر رہا ہوں اس کے ساتھ بہت جڑتی ہے. وہ کہتا ہے کہ عجیب بات یہ ہوئی کہ جب ہم اس کیمپ میں تھے تو ایک قیدی تھا اور اس سے ایک دن خواب آیا. خواب یہ آیا کہ 25 دسمبر آ رہی ہے, کرسچن تھے کہیں, اور 25 دسمبر کو ہمیں مل جانی ہے, چھٹی مل جانی. یعنی ہم لوگ واپس, جیسے آپ کو یاد ہوگا بنگلہ دیش آزاد جب ہوا ہے تو ہمارا کتنا 96,000 فوجی جو تھا وہاں وہ کیا ہو گیا, قیدی ہو گیا. بڑا وہاں ٹارچر تھا, اس کے بعد واپس آنا. سیم لائک یہاں پر ایک ٹارچر چل رہا تھا. ایک بریڈ کا پیس ملتا تھا, 3 دن کھانا نہیں ملتا تھا, پھر پینے کے لیے صاف پانی نہیں تھا, فزیکل ٹارچر علیحدہ تھا, مینٹل ٹارچر علیحدہ, تنہائی تھی. وہ اگر آپ میری اس پہ ویڈیو بھی بنی ہوئی نکال کے دیکھیں تو ہم نے وہ تصویریں ورلڈ وار کی ڈھونڈی, ہڈیوں کے ڈھانچے بنے ہوئے ہیں, برا حال ان کا ہو چکا ہے. تو وہ ایک قیدی کو جو اس کے ساتھ تھا وکٹر کے, اس کو خواب آتا ہے کہ یہ جو 25 آ رہی ہے, اور 25 کو بھی 20-25 دن ہی پڑے ہوئے تھے, اور یہ شدت کے ساتھ انتظار کرنے لگ پڑے. اپنے خواب کو اس نے سوچا یہ ہو جانا ہے, یہ ہو جانا ہے. اچھا 25 دسمبر آئی اور ایسا نہیں ہوا. اور وہ کہتا ہے اس کے صرف 5 دن کے بعد, ابھی نیا سال نہیں چڑھا تھا, یہ مر گیا. اور وکٹر نے کہا بندہ مرتا تب ہے جب اس کی ہوپ مرتی ہے. کیا جملہ جی, امید مر جائے تو انسان مر جاتا ہے. ٹھیک ہے, امید بڑی کمال کی چیز ہوتی ہے. اور چیلنج یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کو اپنی زندگی کے واقعات کو ایسے معنی دینے چاہیے کہ امید قائم رہے. ہم ایسے معنی دیتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے جی, امید کیا ہو جاتی ہے, امید مر جاتی ہے.
اور ہمیں اپنی زندگی کے واقعات کو ایسے، یہ میننگ آپ خود دیتے ہیں. سم تھنگ از گڈ لک اور سم تھنگ از بیڈ لک، اٹس اپ ٹو یو. جی کیا بولا؟ کچھ بھی اچھا ہے یا برا ہے یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ واقعہ نہیں کہہ رہا، بلکہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ خود کہہ رہے ہیں. اور میں اگین کہوں گا، آپ ذرا زندگی کو اس اینگل سے لیجئے گا، پیچھے مڑ کے کبھی آرام سے گھنٹہ بیٹھ کے سوچیے، پورا گھنٹہ اکیلے بیٹھ کے صرف یہ سوچنا ہے، اور الحمدللہ منہ سے نکلنا شروع ہو جائے گا کہ زندگی کے 100 ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم برا سمجھتے رہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی حکمت رکھی ہوئی تھی، اس میں کوئی حکمت تھی، اس میں کوئی نہ کوئی مہربانی تھی. ٹھیک ہے جی. یہ یقین کہ اللہ کا فضل و کرم میرے پہ ہے، یہ پیدا ہونا چاہیے. اور یہ بہت بڑی ڈسکوری ہے، زندگی کی بڑی ڈسکوریوں میں سے ایک ڈسکوری ہے. اللہ رحمان رحیم کرم کرنے والا ہے، لیکن یہ یقین آ جائے اگر آپ کو، یار وہ کیا رحمان ہے اور کیا رحیم اور کیا کرم کرنے والا ہے، سبحان اللہ جی، آپ کی زندگی بڑی آسان ہوگی. آپ اپنی لائف کی سٹوری کو شروع کریں، کہاں کہاں آپ رہے، کیا کیا کرتے رہے، کیسے کیسے، اور آج کے دن تک آپ کے اندر سے آواز آنی چاہیے کیا؟ الحمدللہ. اگر یہ آواز